آج کا موضوع ہے، چونکہ ہر کوئی برسر روزگار ہے، کوئی کسی دکان پر کام کرتا ہے، کوئی کسی دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی ذاتی ایک یا دو کسی کے ملازمین ہیں، تو بنیادی طور پر کیا حقوق ہیں؟ کیونکہ اگر ہم قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکہ کا ذکر اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، جیسے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، پھر اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، پھر وعدے کے بارے میں بھی آیت مبارکہ ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو یہ ساری چیزیں تو کاروباری زندگی میں، ملازمت میں جو مالک ہے یا جو اس کا ملازم ہے، یہ ساری چیزیں اس کی یہ آیات مبارکہ لاگو ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی کے اوپر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے قبل تو ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے توفیق عطا فرمائی اس جیسی پاکیزہ مجلس کو بپا کرنے کی، اور اس کے بعد آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہ بہترین پروگرام جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک بہت اچھی مثال ہے، جس میں بالخصوص یہ تاجر طبقہ، مالکان طبقہ اور مزدوروں کا طبقہ، ان سب کے لیے امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مزدوروں کے حقوق ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مزدوری کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر تعین نہیں ہوگا تو پھر جھگڑے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر بد اعتمادی ہوگی، پھر لڑائی ہوگی۔ تو اس کو پہلے سے طے کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور طے کرتے وقت ایک بنیادی بات اس بے روزگاری کے دور میں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار قاعدہ بیان کیا ہے۔ اس قاعدے کو اگر ہم گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور اس پر غور کریں تو دنیا کے بڑے بڑے نظام جو حقوق کے سلسلے میں لوگوں نے، قوموں نے، ملکوں نے، اسمبلیوں نے، سینٹوں نے بنائے ہیں، ان سب نظاموں کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو ابتداءً کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ جواباً کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ دونوں صورتوں میں ابتداءً اپنی طرف سے نقصان پہنچانے کی ابتدا بھی نہ کرو، اور اگر کسی نے آپ کو نقصان دیا ہے تو جواباً اس کے نقصان سے آپ اس کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ جسارت بھی نہ کرو۔ تو اس کے تحت اب یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، کسی بھی شعبے میں مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا، یہ بہت بہت غلط بات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے منافی ہے۔ ہاں، اس کے بالکل منافی ہے۔ اب مزدور کی مثلا مزدوری چل رہی ہے 1200 روپیہ، اب مزدور بہت سارے اکٹھے ہو گئے، تو آپ ان میں سے کسی مزدور کو چن کر لے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں 1200 لوں گا، ایک کہتا ہے جی میں 1100 لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی مجھے رکھ لیں میں 900 لوں گا۔ تو آپ اس کو بے شک 900 کی بات پر لے جائیں، لیکن اس کو 900 نہیں دیں۔ جب مزدوری 1200 روپیہ چل رہی ہے اور حالات بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کا 700-800 پہ گزارا ہونا بھی صاحب یہ جیسے مشکل ہو آپ گیا نے ہے۔ حوالہ دیا قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ صبح اگر آپ کسی کے گھر میں کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، وہ لوگ اس لیے اس طرح سے جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ 1200 روپے فرض کر لیں اگر مزدوری ہے تو کوئی کم، وہ تو لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے اس کو کوئی اس کے ساتھ کام کرنے میں 800 پر رضامند ہو گیا، 900 پر رضامند ہو گیا، لیکن سکہ رائج الوقت 1200 روپے ہے، تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس کو 900 روپے میں نہیں دینا، اپنے پیسے لے جائیں؟ ہاں، یہ اس حدیث کے منافی ہے، لا ضرر۔ یہ تو لوگ مجبور ہیں، اس یہ مجبوری اٹھانے کا، مجبوری سے ہے۔ فائدہ اٹھانے کا یہ ایک پہلو اس میں سے آپ کے خیال میں نظر آتا ہے۔ ہاں جی، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو روزانہ سینکڑوں کی بنیاد پر لوگ شہر کے مختلف حصوں میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں
جب صبح اپنی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور کسی کو مزدور کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ جو سکہ رائج الوقت مزدوری چل رہی ہے وہ اس سے کم پیسوں میں اس کو لے جاتا ہے، تو یہ تو پھر حدیث مبارکہ کے منافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں اعتقادات، دوسرے نمبر پہ ہیں عبادات، اور تیسرے نمبر پر معاملات۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر دین اسلام سمجھ لیں کہ مکمل ہوتا ہے۔ اب جو چوتھی چیز ہے نا معاملات، ان میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، جس طرح ابھی وہ ساری چیزیں بیان بھی ہوئیں۔ تو ایک مزدور جب مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا بھی دل ہوتا ہے کہ میں کام کم سے کم کروں، مزدوری زیادہ سے زیادہ لوں، اور جو مالک ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں کام زیادہ لوں اور جو ہے مزدوری اس کی کم سے کم دوں۔ یہ تو ہے کہ آپس میں جو طے ہو جائے اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ جب کسی جگہ پر جاتے ہیں اور 2-4 مزدور اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم اس طرح مزدوری جو ہے اتنی لیں گے، دوسرے نے کہا میں کم لیتا ہوں، تو اب یہ جو لے کر جانے والا ہے یہ بھی دیکھے گا کہ جو کم لینے والا ہے وہ کیوں کم لے رہا ہے، کہیں وہ کام تو کم نہیں کرے گا، کہیں اسے کام کا پتہ نہیں، کیا ایسا معاملہ تو نہیں ہے، کیا وہ اس وجہ سے مزدوری کم لے رہا ہے کہ اس کو کام کرنا آتا ہی نہیں، مہارت نہیں رکھتا۔ ایک ماہر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ مزدوری کے حساب سے بھی دیکھے گا، تو دونوں طرفوں سے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ جو مالک ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر بالفرض مزدوری چل رہی ہے 1200 روپیہ جس طرح ابھی بیان ہوا، تو اس کو چاہیے کہ کام کی نوعیت دیکھے اور پھر مزدوری کو بھی دیکھے، اور اس چیز کو جب وہ اپنے اوپر رکھ کے سوچے گا نا کہ اگر میں اس طرح کا کام کروں تو میں کتنی مزدوری لوں گا، تو جب بھی کوئی بندہ دوسرے کی جگہ پر خود کو رکھ کے سوچے گا نا تو پھر معاملات صحیح طریقے سے چلائے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے امراء کو غرباء کے ساتھ، غرباء کو امراء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو کام کرنا نہیں آتا، اس کے پاس مال و دولت ہے، اور دوسرے کے پاس مال و دولت کو کام کرنا نہیں آتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ کائنات کا نظام کیسے چلے؟ بندے کو چاہیے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اگر کام کرنا نہیں آتا تو میں اس کو بڑھ چڑھ کے مزدوری دوں۔ اس لیے دونوں طرفوں سے۔ ایک کال ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں عائشہ بات کر رہی ہوں جی لاہور فرمائیے۔ سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری کام والی آتی ہے وہ چھٹیاں بہت کرتی ہے، اور وہ چھٹیاں کرتی ہے تو ہم اس کو چھٹیوں کے پیسے کاٹ کے۔ آپ کی آواز کٹ گئی ہے، آواز کٹ گئی۔ چھٹیوں کے پیسے آپ کاٹ لیتے ہیں؟ چلیں، کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی زیادتی ہے اور اس کا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ پہلے بہت کم پیسے ہوتے ہیں، اگر 3-4 دنوں کی چھٹیاں نہ بھی کاٹیں تو کام چل جائے گا۔ ویسے اس کو کوشش کریں کہ وہ کم چھٹیاں کریں، لیکن وہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی رکھیں گے نا چھٹیاں اس نے بھی کرنی۔ مفتی صاحب یہ زیادتی تو نہیں ہے؟ اگر تو تنخواہ پر رکھا ہوا ہے، جس تنخواہ پر مہینے کی کوئی 4-5 چھٹیاں طے شدہ ہیں، تو طے شدہ چھٹیوں سے وہ زیادہ کرتی ہے، اور روکنے تنبیہ کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتے، اور کام کے لیے رکھنے والوں کا کام اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر ان کو حق تو حاصل ہے، حق حاصل ہے، وہ کٹوتی کر لیں، حق حاصل ہے، ان کو حق حاصل ہے۔